الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 2-4 دن میں انشاءاللہ ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. تو اسی مناسبت سے ذوالحجہ کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبے میں ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام مجید میں 30ویں پارے میں سورہ فجر میں چند آیات ارشاد فرمائی ہیں، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی چیز کا اور کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں. تو یہ جس چیز کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا قسمیں کھا کر اس چیز کا بیان کرنا، یہ اس چیز کی عزت اور اس کے احترام پر دلالت کرتی ہے. چیز یہ اس کی نشانی ہے کہ جس چیز کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں یقیناً وہ بڑی عظیم الشان اور بڑی محترم شان چیز ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیات میں، ان آیات شریفہ میں 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو مفسرین کرام نے اس سے مراد جن راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، مفسرین نے اس سے مراد ذوالحجہ کی ان 10 راتوں کو بیان فرمایا. اس سے کون سی راتیں مراد ہیں بھائی؟ بولو. یعنی اللہ نے جن 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اور اس پر اللہ نے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی. تو مفسرین نے اکرام نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں بھائی؟ بولو. ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں. تو اس بات سے ہمیں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہم سے لگا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ میں بڑے واضح طور پر ذوالحجہ کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عبادتوں کے جو اعمال ہیں اتنے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہیں جتنے زیادہ عبادات اور اعمال اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں پسند. سمجھ میں آگے بات؟ یعنی جتنا اللہ کو اپنی عبادات بندوں سے کروانا ان 10 دنوں میں پسند ہے، اتنا اور کسی دنوں میں اتنا پسند نہیں. بولو نہیں ہے. چاہے وہ عبادت نفلی نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادات ذکر و تسبیح کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادات صدقہ اور خیرات کی شکل میں کیوں نہ ہو، جو بھی عبادت ہے اللہ رب العزت کو عبادتیں ان 10 دنوں میں بے انتہا مرغوب اور پسندیدہ ہے. اور دوسری حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کا خاص طور سے جو شروع کی 9 اور 10 دن ہے، 9 دن، تو ذوالحجہ کی جو پہلے عشرے کا ایک روزے کا ثواب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بقدر اس کو ملے گا. کتنے سال کے؟ 1 سال کے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو ذوالحجہ کی ان 10 راتوں میں اگر کوئی ایک رات جاگ کر عبادت میں گزارتا ہے تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی. کیا مطلب؟ یعنی جتنا ثواب رمضان کی جو شب قدر ہوتی ہے اس میں جاگ کر عبادت کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے بھائی؟ کتنا ملتا ہے؟ 1000 سال تقریباً.
کتنا؟ 1000 مہینہ 1000 مہینہ. ہاں من الف شہر, 1000 مہینے کا ثواب ہے شب قدر کی عبادت کا. تو اتنا ہی ثواب ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کرنے پر آپ کو ملے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان تمام حدیثوں کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد, رمضان کے مہینے کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والے دن اور رات اگر کوئی ہیں ثواب کے اعتبار سے اور ثواب اللہ کی جانب سے حاصل کرنے کے اعتبار سے, تو کون سے دن اور رات ہیں بھائی؟ وہ ذی الحجہ کے, یہ عشرہ ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 رات ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا اس کی خصوصیات ہے ذی الحجہ کے اس مہینے کی اور شروع کے 10 دنوں کی؟ دیکھو بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں جو ہے آپ انجام دے سکتے ہو, لیکن چند عبادات ایسی ہیں جو آپ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا کر سکتے ہو, اور اگر آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کر دیا تو ہی وہ عبادت شمار ہوں گی, اور اگر ذی الحجہ کے علاوہ مہینے میں اگر آپ نے ادا کیا تو عبادت شمار نہیں بولو نہیں ہوگی. مثال کے طور پر حج ہے. حج ایک ایسی عظیم الشان اللہ رب العزت نے عبادت رکھی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی اگر عبادت حج کی عبادت انجام آپ دو گے تو یہ حج کی عبادت شمار ہوگی. مثلا حج کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں, جیسے نماز ہم لوگوں پر 5 ٹائم فرض, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ فرض نماز کے علاوہ اور دنوں میں اور اوقات میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہو نفل نماز. اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے, رمضان کا فرض روزہ ہے, تو رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ نفلی روزے رکھنا چاہیں تو اور دنوں میں رکھ سکتے ہو. زکوٰۃ ہم لوگوں پر فرض ہے, تو زکوٰۃ جب سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے تو اس کے علاوہ نفلی صدقات کی شکل میں اگر آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہے تو اور دنوں میں بھی دے سکتے ہو. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ ذی الحجہ کے علاوہ کسی مہینے میں اگر جا کر ادا کرنا چاہے تو نہیں ہوگی, اور کوئی عبادت شمار نہیں ہوگی. جیسے حج کے ارکان میں جو بہت سارے جو اہم ترین ارکان ہیں, جیسے وقوف عرفہ ہوتا ہے, مزدلفہ میں رات تک گزارنا ہوتا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے, رمی جمرات جس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ ذی الحجہ کے علاوہ, بلکہ عرفات کا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ ہوتا ہے, 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر سال کے 359 دن بھی اگر آپ جا کر عرفات کے میدان میں کھڑے رہو گے تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک دن کھڑے رہنے پر ملتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہی نہیں 360 دنوں میں, بلکہ وہ عبادت صرف 9 ذی الحجہ پر ہے, اور اسی دن وہاں قیام کرنے پر آپ کو عرفہ کے قیام کا ثواب ملے. اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے. اگر آپ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی وہاں جا کر رات گزارو گے تو ہی وہ عبادت شمار ہوگی. اس کے علاوہ آپ پوری زندگی اگر وہاں رات گزارو گے تو آپ اس کا ثواب نہیں ملے گا, وہ عبادت بھی شمار نہیں ہوگی. اسی طرح سال بھر شیطان کو جا کر کنکریاں مارو گے اس کا کوئی ثواب کو نہیں ملے گا. لیکن اگر ذی الحجہ کے مہینے میں اگر آپ وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مارو گے, رمی جمرات کرو گے تو پھر اس کو آپ کا ثواب ملے. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج جیسی عظیم الشان عبادت جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے وہ کس مہینے میں رکھی ہے؟ بولو ذی الحجہ کے مہینے. اس کے علاوہ اگر آپ جا کر ادا کرنا چاہو گے حج تو آپ کا حج نہیں ہوتا, اور وہ ہے بھی نہیں ہے, اس کو وہاں کہیں گے. دوسری جو عظیم الشان عبادت اللہ رب العزت نے جو ذی الحجہ کے ایام میں ذی الحجہ کے مہینے میں رکھی ہے, بلکہ شروع کے دنوں میں ہی, اس کے علاوہ کسی اور دن میں آپ کو وہ عبادت, بلکہ اگر آپ کرو گے تو عبادت شمار بھی نہیں ہوگی, وہ عبادت ہے قربانی کی شکل. ٹھیک ہے بھائی. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 10, 11 اور 12 ان 3 دنوں میں ہی اگر آپ نے قربانی کی نیت سے جانوروں کو قربان کیا تبھی آپ کی قربانی مانی جائے گی. ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ نے قربانی ادا کی, اگر جانوروں کو ذبح کیا تو اس کو قربانی بولو بھائی نہیں کہا جا سکتا. اگر ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ صدقے کی شکل و صورت میں اگر جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اجازت ہے. لیکن اگر قربانی اللہ کے نام پر ہمیں جو دینا ہوتی ہے, پراپر جو قربانی ہے, تو وہ کتنے دنوں میں کرنا ہوتا ہے بھائی؟ بولو 10, 11 اور 12. اور بہت سارے لوگ 13 کو بھی ملاتے ہیں آج کل. تو حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صرف قربانی کی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے, 10, 11 اور 12. اس کے علاوہ اگر آپ
قربانی ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو آپ کی قربانی شمار بولو بھائی نہیں ہوگی۔ تو غرض کی بے شمار باتیں ہیں جس کی وجہ سے ذی الحجہ کے مہینے کی اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے ساتھ خاص اس کو مقرر فرمایا ہے، اسی مہینے سے اس کو خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ جب ذی الحجہ کا جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی جو چیز جس حکم کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے وہ اس حکم کی طرف جاتا ہے جس حکم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو اس چاند دیکھنے سے لے کر اپنے نام کی قربانی ادا کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے کہ یار یہ چاند کا اور بال اور ناخن کا کیا کنیکشن؟ ویسے تو اگر ہم رمضان میں جب چاند دیکھتے ہیں شعبان کی جب آخری تاریخ میں چاند دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تراویح اسٹارٹ کرتے ہیں اور صحیح شروع کرتے ہیں دوسرے رات سے، اور پھر جب 30 دن ہوتے ہیں پھر چاند دیکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تراویح بھی ختم، روزے بھی ختم، اور دوسرے دن عید۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے جوڑ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے کا جب چاند دیکھتے ہیں تو فوراً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں گویا کہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی اب جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ کیا کنیکشن ہے چاند دیکھو اور بال اور ناخن مت کاٹو؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو دے کر، یعنی ہمیں حکم دے کر گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جس موقع پر ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو یہ ایسا زمانہ اور ایسے ایام ہے جن ایام میں دنیا بھر سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے، گویا کہ خانہ کعبہ ایک مقناطیس ہے اور وہ لوگوں کو دنیا سے کونے کونے سے کیا کر رہا ہے؟ کھینچ رہا ہے، اور لوگ عشق و محبت میں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر پورے دنیا بھر سے وہاں جمع ہو رہے ہیں اور دیوانوں کی طرح کعبۃ اللہ کا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اب جب حجاج کرام خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہاں پہنچنے میں یا وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کی جانب سے حجاج کرام کو یہ حکم ہوتا ہے، وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تم میرے گھر کو آئے ہو تو اب تم جو ہے خانہ کعبہ کی وردی پہنو، کی وردی پہنو، اور خانہ کعبہ کی وردی کیا ہے؟ دو چادریں ہیں احرام کی، کیا ہے؟ دو چادریں احرام کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی اب تم دو چادریں پہنو احرام کی۔ اب جب چادریں پہنائی گئی احرام کی حجاج کرام کو، اب اس احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد اس احرام کی کچھ پابندیاں بھی ان پر لگا دی ہیں اللہ کی جانب سے۔ وہ احرام کی پابندیاں یہ ہوتی ہے کہ بھائی اب آپ سلا ہوا کپڑا وہ نہیں پہن سکتے، اب تم خوشبو نہیں لگا سکتے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنا منہ بھی کسی چیز سے ڈھک نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو بھی وہاں نقاب ایسے لگانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا عورتوں کو کیا پہنتے ہیں عورتیں، جہاں سے ان کو پردہ ایسے وہ گرا رہے چہرے کے آگے۔ تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ پابندیاں احرام میں داخل ہونے کے بعد۔ تو ان تمام پابندیوں میں سے ایک پابندی حجاج کرام کے لیے یہ بھی ہے کہ بھائی تم اب احرام کی حالت میں آ چکے ہو، حج کی وردی پہن چکے ہو، تو اب تم اپنے بال بھی نہ کاٹو اور ناخن بھی مت کاٹو۔ تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر اور ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کو نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے، ان کی خدمت میں نہیں تھا ہم لوگوں کے، تو وہ ہم لوگوں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا کہ دیکھو حجاج کرام وہاں پہنچے ہیں اور اپنی پابندیوں میں ہیں، لہٰذا حجاج کرام خوشبو بھی نہیں لگا رہے ہیں، اللہ کی پابندیوں میں آپ جا چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بال بھی نہیں کاٹ رہے، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ رہے ہیں، لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو وہاں نہیں پہنچ سکے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے مالا مال فرمانے کے لیے یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو حجاج کرام ان دنوں میں اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو نہیں کاٹ رہے، نہیں کترا رہے، تو آپ بھی جو لوگ حج بیت اللہ کو نہیں پہنچ سکے تو تم بھی کیا کرو، ان کی مشابہت اختیار کرو،
ان کی مشابہت اختیار کرنے میں کیا کرو، جب تک قربانی نہیں ہوتی تمہاری اس وقت تک حجاج کرام بال بھی نہیں کاٹ رہے، تم بھی بال مت کاٹو، اور وہ ناخن نہیں کاٹ رہے لہٰذا تم بھی اپنے ناخنوں کو بولو مت کاٹو۔ بولے کیوں حکم دیا؟ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کی، رحمتوں کی بارشیں نازل فرمانے کی۔ تو گویا کہ ہمارا بال نہ کاٹنا اور ہمارا ناخنوں کو نہ کاٹنا حج ہونے تک اور قربانیاں ہونے تک، یہ گویا کہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہے، ایک ان کے ساتھ نقل ہے، ان کی نقل اتارنا، اور یہ مشابہت اور یہ نقل اتارنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ عبدالعزیز مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ شعر فرمایا کرتے تھے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حاجیوں کی نقل اتارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت جہاں حرم شریف میں اور خانہ کعبہ میں جہاں حاجیوں پر اپنی رحمتوں کی، اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما رہے ہیں، تو اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کی کچھ رحمت کی کچھ چھینٹیں ہم گنہگاروں پر بھی اللہ کے نبی نازل فرمائیں گے۔ یہ وجہ ہے اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹنے کی حج ہونے تک اور قربانیاں نہ ہونے تک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسری چیز سب سے اہم اس میں یہ ہے ذوالحجہ کے اس شروع کے 10 دنوں میں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک دن کا روزہ اگر رکھ رہے ہیں آپ، کتنے دن کا ثواب ہے بھائی؟ 1 سال کا ثواب ہے۔ اور ایک رات اگر جا کر عبادت کر رہے ہیں ان 10 دنوں میں، تو پور گویا کہ آپ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہے ہیں جا کر۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے اس عشرے میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کا دن، عید سے ایک دن پہلے کا، ایک دن پہلا جو دن ہوتا ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن۔ تو اس دن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کی گناہ اللہ معاف کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ان گناہوں سے مراد صغیرہ اور چھوٹے گناہ مراد ہے۔ کون سے گناہ مراد ہیں؟ جیسے ہم سنتے ہیں نا بھائی کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے گناہ مراد ہے، نماز پڑھتے ہیں تو فلاں گناہ معاف ہوتے ہیں تو اسے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے، علماء کرام نے لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے بغیر توبہ کی بھی معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ قاعدہ، یہ قانون اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ ان عبادتوں سے چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، اور بڑے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرنا ضروری ہے بھائی؟ توبہ شرط ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے بھی کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن قانون کیا ہے کہ توبہ کرنا ہے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے، اور چھوٹے موٹے گناہ اس طرح کی عبادتوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے بڑے گناہ بھی توبہ سے وہ معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے، جیسے زناکاری ہو گئی، کسی سے شراب کسی نے پیا، کسی نے کوئی اور بدکاری کی، غلط کام کیا، تو یہ گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے، تو ایسے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف، وہ توبہ کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ جس کا حق ہم نے مارا ہے اسے معافی نہ کرا دیں۔ جیسے کسی کا ہم نے حق دبایا ہے، کسی کا ہم نے مال لوٹا ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے اور واپس ادا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو یہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کا ہم نے حق دبایا ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت تک تم لاکھ بلکہ حج عمرے پر بھی جا کر معافی مانگو گے تو بھی تمہارا گناہ معاف بولو نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک بات آتی ہے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کا انبیاء کے بعد، صدیقین کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ شہداء کا ہے، شہید کا، اور اتنا بڑا مقام ہے اگر اس کا زمین پر اس کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شہید بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے اوپر کسی کا قرض لے کر جاتا ہے پھر بھی وہ اس کا حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر حقوق اللہ ہے تو توبہ سے معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد ہم نے ادا نہیں کیے تو توبہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی عبادتوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان دنوں میں جو تیسرا عمل ہوتا ہے وہ ہے تکبیر تشریق کا۔ کون سا بھائی؟ تکبیر تشریق کا، جو کہ عرفہ کے دن سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھا جاتا ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے بھائی؟ بولیے زور سے بولیے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ ٹھیک ہے، مردوں پر اس کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مساجد میں لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی الٹا چال چلتے ہیں ہم لوگ۔ جہاں آہستہ کہنے کا حکم دیا گیا وہ ہم زور زور سے بولتے ہیں۔ دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب مانگنا ہے چپ کے آہستہ سے اور ایک دم راز و نیاز کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو دعا میں ہم کیا کرتے ہیں، چلا چلا کر مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح دعا کی ہی ایک شکل و صورت ہے درود شریف کی، یعنی درود شریف بھی دعا کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہے کہ درود شریف کو بھی ہمیں ادب سے، احترام سے اور آہستہ سے پڑھنا ہے، لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں، آج درود شریف کو دعا کو چلا کے پڑھنے کا معمول بنا رہے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے، تضرعا وخفیا، عاجزی سے پڑھو، ان کے سارے سے پڑھو، دعا بھی اور درود شریف بھی محبت سے پڑھو۔ تو یہاں ایسے نہیں کرتے، چلا کے پڑھتے کچھ ہمارے لوگ، جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اور تکبیر تشریق پہ حکم یہ دیا گیا کہ وہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ تو یہاں کیا کرتے ہیں، جب تکبیر تشریق کے ایام آتے ہیں تو لوگ شرماتے ہیں، تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، منہ میں پڑھتے ہیں، کہ جب امام پڑھے گا مائک پہ تبھی آوازیں نکلتی ہیں۔ جبکہ علماء نے فرمایا اس آیت کے تحت، اس حدیث کے تحت مفسرین نے فرمایا مردوں پر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا تکبیر تشریق واجب ہے۔ سلام جیسے پھرو گے فوراً آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر وجہ کیا ہے اس کی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت خاتون کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وجہ اس کی یہ ہے بلند آواز سے پڑھنے کی، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی شان اور شوکت ظاہر ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں، عظمت اسلام اور اسلام کی شان اور شوکت ظاہر ہو جائے، لہٰذا جب سلام پھیرے تو اس طرح آواز میں پڑھنا ہے کہ تمام مساجد جو ہے، جو جہاں پڑھی جا رہی ہے تکبیر، یہ مساجد گونج اٹھیں۔ یہ حکم ہے اصل مردوں کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، یہ تیسرا عمل جو ان دنوں میں۔ اور پھر جب عید الاضحیٰ میں آتے ہیں تو یہ حکم ہے ہمیں قرآن حدیث میں کہ آتے ہوئے آپ پڑھو اور جاتے ہوئے بھی راستے سے پڑھو، لیکن چلا کے نہیں پڑھنے کا زیادہ۔ یہ تو بولیں گے مولانا جو میں بولا ہے مائک لے کے چالو کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، لپڑے کریں گے، پھر تم لوگ پڑھنا ہے تو ایسا پڑھو کہ خود سنائی دے، ورنہ آتے ہوئے پڑھو گے تو لوگ پھر ہمارے بھائی لوگ پریشان ہوں گے دوسرے، یہ کیا ہوا ہے اچانک میں۔ کیونکہ اللہ کے نام میں تاثیر کچھ ایسی ہے کہ انسان جو ہے، جو غیر ایمان والا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے۔ لہٰذا حکم یہ ہے عید میں بھی آتے جاتے بڑے راستے سے، لیکن مائک میں نہیں پڑھنا، آہستہ سے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک تیسری چیز۔ اسی طرح خواتین پر ہمارے گھر کی مستورات پر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ کیا کریں، آہستہ سے ان پر پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ۔ عام طور سے خواتین کا دھیان اس طرف نہیں جاتا اور وہ اس برکت سے، تکبیر تشریق کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو اپنے مستورات کو بھی بتائیں کہ بھائی تکبیر تشریق آپ پر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، دھیمے آواز۔ اور پھر چوتھا اور سب سے آخری، جو سب سے افضل عمل جو ذی الحجہ میں ادا ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، وہ ہے قربانی والا عمل، جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں اگر آپ قربانی کی نیت سے اگر جانوروں کو ذبح کر رہے ہو تو پھر آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ یہ چند فضیلتیں اور یہ چند مسائل اور یہ چند اہمیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں آپ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے، اور اگر آپ نے انجام دی تو وہ عبادتیں شمار نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو ذی الحجہ کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے ہمیں اس کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہم جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، یا کم سے کم 9 ذی الحجہ کا، یعنی اس سے ایک دن پہلے ہم روزہ ضرور رکھیں، اور پھر کچھ نہ کچھ عبادت رات میں جا کر ہم ضرور کریں۔ اور پھر جو ہے حاجیوں کی مشابہت اور نقل کرنے کے لیے ہم اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ اگر کسی نے کاٹ لیا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کاٹیں گے ہو سکتا ہے
उनकी नफल उनकी शहादत इख्तियार करने पर अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार फरमाएंगे। अल्लाह से कोई बैठ नहीं है। लिहाजा जो कुर्बानी नहीं कर रहा, अगर वो भी नहीं कटेगा उसको सवाब मिलेगा, और जो कुर्बानी कर रहा है उसके लिए तो बेहतर यही है कि वो अपने बाल और नाखून को कुर्बानी होने तक न काटे। तो हम एक तारीख कब आए, या तो मंगल को होगी शायद, या पीर को भी हो सकती है। लिहाजा बेहतर ये है कि संडे की रात में सब जो है अपनी साफ सफाई करके रेडी रहें, ताकि फिर पीर से जो है फिर बाद में ईद होने तक कुर्बानी होने तक इसकी नौबत हमको ना आए। करेंगे सर इसको अमल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में कई बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।